بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی نفسوں کی فکر کرو، اور جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ چیز ہے کہ اپنے نفس کی فکر کرنی ہے، ہم سب کو اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں ہم غلط ہیں، کیا کام ہم صحیح کر رہے ہیں، جو صحیح ہے اس پہ ٹک لگاتے جائیں، ایک لسٹ بنا لیں ہم کہ یہ بات میری اچھی ہے، یہ صحیح ہے، یہ مجھے اپنے اندر رہنے دینی ہے، اور جو بات غلط ہے اس کو کراس کریں اور اس کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ اور اس کے بعد تھوڑا بہت جہاں حکمت ہے دوسرے کو بھی صحیح بات بتائی جائے، لیکن اگر سمجھانے کے باوجود کوئی صحیح نہیں ہو رہا تو بس پھر ہم اپنا پیچھے ہٹ جائیں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے بات کہہ دی، اچھی بات کو کہنا چاہیے، پہنچانا چاہیے حکمت کے ساتھ جہاں وقت ہو، لیکن یہ نہیں کہ اچھا ہم بس اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور دوسرے جو مرضی کریں، نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، دوستوں میں ہیں، وہاں اگر کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو اس کو نرمی سے بتانا، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے بتانا ضروری ہے۔ پھر ہم یہ نہ چیک کریں کہ کوئی ہماری بات کو سن رہا ہے یا نہیں، یا کسی نے عمل کیا یا نہیں، اس کو پھر چھوڑ دیں۔ اتنا زیادہ اللہ نے انسانوں پر ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی، مگر اپنے آپ کو صحیح کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آخر میں قیامت کا ذکر ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، یعنی تمام نبیوں کو، سب سے پہلے نبیوں کو اکٹھا کر کے ان کا حساب ہوگا کہ تم نے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں بہت لمبا رکوع ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی ہے کہ جب اللہ ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پہ کیا تھا۔ کیا کچھ انعام کیے تھے؟ ایک تو نبی حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش ہوئی، پھر یہ کہ حضرت مریم کو اتنا بڑا رتبہ ملا، نیک، سب سے نیک خاتون وہ قرار دی گئیں، جنت کی عورتوں میں سے، سرداروں میں سے ان کو کہا گیا۔ اسی لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات دیے گئے تھے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کیا، لیکن اب کیا تھا کہ لوگوں نے ان کو پہچاننے میں غلطی کی۔ یہودیوں نے تو کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، اور کرسچن نے ان کو بہت بڑھا دیا کہ نہیں، یہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں شاید یہ خدا کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یا خدا ہے۔ یعنی لوگوں نے اتنا کچھ، اللہ نے ان کو معجزات دیے کہ لوگوں نے انہیں پہچاننا، انسان نہیں مانا، رسول نہیں مانا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جو لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے کیا تم نے انہیں یہ حکم دیا تھا؟ حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتا تھا، لیکن سب کے سامنے بات ہوگی تاکہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ پھر کیا کہیں گے کہ میں تو جب تک تھا میں تو انہیں یہی کہتا رہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ ہاں، جب میں اٹھا لیا گیا، جب میں وہاں نہیں تھا، پھر مجھے ان کا نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر باقی نبیوں ان سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امت میری گواہ ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور انہوں نے سب کچھ صحیح صحیح انہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لوگوں نے خود ہی ان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا قیامت کے دن، سب لوگ جہاں جمع ہوں گے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے اور فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے آپ کو بتائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِن كُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یعنی کیا مطلب تھا کہ اے اللہ جب تک میں تھا میں نے تو انہیں ایسی کوئی بات نہیں کی، ہاں جب مجھے فوت کر دیا گیا، جب مجھے اٹھا لیا گیا تو پھر آپ ان پر گواہ تھے، مجھے تو نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے۔ تو ہر نبی کی امت نے کچھ چیزیں خود سے ایجاد کر لیں جو نبیوں نے نہیں کہی تھی، تو پھر اس کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے یہ چیز بہت زیادہ ہمیں احتیاط اس میں دیکھنی ہے دین کے معاملے میں کہ کیا چیز دین کا حصہ ہے، کیا چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جیسے عید میلاد النبی ہے، جیسے قرآن خوانی ہے، ایک جگہ اکٹھے ہو کر کچھ لوگ کسی مقصد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، یا کوئی فوت ہو گیا تو اکٹھے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، 10واں کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں، یہ سب دین میں نئی چیزیں، اللہ ہمیں بچائے ان سے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو بظاہر نیکی کی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن نیکی کا چیز کیا ہے، دین کا حصہ وہی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو کر کے دکھایا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہمیں لگیں گی کہ شاید یہ تو اس میں کیا حرج ہے، یہ نہیں، یہ چیز اس میں کہنے میں کیا حرج ہے، یہ کرنے میں کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ طریقہ ہمیں ہمارے دین نے نہیں سکھایا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کی امت نے یہ کام کیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ان کو بھی کہا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو چیزیں کرتے تھے کہ آپ نے انہیں کہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ جب تک میں ان میں تھا میں نے تو انہیں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ہاں جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، اس کے بعد آپ ان پر گواہ تھے، مجھے نہیں پتا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر پھر نبی بے بس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کی سفارش کر سکیں گے جس نے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھا، لیکن جس نے اپنے آپ کو صحیح راستے پر ہی نہیں رکھا، نئی سے نئی چیز بنا لی، اس کے لیے تو کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف چیز ہے، نبی کیسے کہیں گے کہ ہاں ان کو معاف کر دیا؟ تو ان پہ چھوڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ عذاب دیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کا کام آ جائے گا۔ اس دن سچ کا ساتھ دینے والوں، سچ بولنے والوں کو کامیابی ملے گی، اس دن فائدہ کنہیں ہوگا؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی، بعضوں کا غلطی سے کوئی جھوٹ نکل گیا یا غلط بات ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا جس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم سمجھے کہ شاید یہ نیکی کا کام ہے، لوگوں کو دیکھتے تھے ہم نے بھی کر لیا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو نیکی اس میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے سچا ہونا، سچ کا ساتھ دینا، سچ بولنا۔ جب پتہ چلا کہ نہیں وہ غلط بات تھی، اس کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ اس دن ان لوگوں کو ان کا سچا ہونا، ان کے سچوں کا ساتھ دینا کام آ جائے گا، انہی کو جنتیں ملیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ سے خوش ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اصل جو کامیابی ہے فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، وہ یہی کامیابی ہے کہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ کے جو انسان جنت میں چلا جائے،
اور پھر وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور کس حال میں؟ یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم اب اچھی جگہ رہ رہے ہوتے، محنتیں کر رہے ہوتے، نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے، لیکن ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہم کچھ ان سے خوش نہیں ہوتے، یا بعض اوقات ہمیں اپنی ہی کسی بات کا ایک ریگریٹ ہوتا ہے، اپنے کسی کام کا ریگریٹ ہوتا ہے، ہائے ہم یہ نہ کہتے، ہم یہ نہ کرتے، دل تھوڑا پریشان ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے۔ نہیں، وہاں پر کوئی اس جنت میں جانے والے ہمیشہ پھر خوش رہیں گے، اپنے آپ سے بھی خوش ہوں گے، اپنے آپ سے بھی سیٹسفائی ہوں گے، پھر جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے وہ اس سے بھی خوش ہوں گے، پھر اللہ سے خوش ہوں گے۔ سب سے بڑی بات یعنی یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے اللہ کے فیصلوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا اس پہ ہدایت دی، یہ ہے خوش ہونا۔ اور اس دنیا میں بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کو خوشی خوشی مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرنے کا کہا ہے، تو ہم خوش ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں کتنی اچھی باتیں سکھائی ہیں، اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ تو وہی لوگ جو دنیا میں اللہ سے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی احکام دیے یا ہمارے لیے زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا، نہ صرف دین کے احکام بلکہ ہماری زندگی کے بھی جو فیصلے ہوئے، بعض اوقات ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ہر حال میں خوش رہیں، راضی رہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں پھر جنت میں بھی جائیں گے اور وہ سب سے راضی ہوں گے۔ سب سے بڑی بات، اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، تو ہمیں اس کامیابی کے لیے کام کرنا ہے، اس فوز العظیم کو ذہن میں رکھ کر اپنی یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے کہ یا اللہ ہم آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں، ایسا طریقہ زندگی کا اپنائیں، جنت میں بھی چلے جائیں، اور پھر راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں، خوش ہوں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں خوش رہنے کی کوشش کرنی ہے، کہ جو اللہ نے احکام دیے انہیں خوشی خوشی ماننا ہے، خوشی خوشی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی محبت اور ان کاموں کی محبت دے دیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں، اور اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس کام کی محبت جس کو آپ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی تمام بادشاہت، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل بہت زیادہ ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، فیملی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری فیملی کو ہدایت دے، اور ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین نعمتیں عطا فرمائے، جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا کے لیے بھی بھلائی مانگے اور آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگے۔ یہاں سورۃ المائدہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں اس میں احکام دیے، اس میں ہمیں حلال اور حرام کے بہت زیادہ احکام ملے ہیں، وہ باتیں جو کرنی چاہیے، وہ باتیں جو بالکل منع ہے، کسی طرح نہیں کرنی چاہیے، سب چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں، ہمیں ان کو اچھے سے سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے آخری دم تک جن سے اللہ نے منع فرمایا، اور ان کاموں کی کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔